بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے رزق اللہ کی ناشکری کرنے والوں کی اخروی سزا۔ انسان کو جب اللہ نے خلق کیا تو اس کے رزق یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا بھی انتظام کر دیا۔ چنانچہ انسان کو مخاطب کر کے قرآن کریم نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ سورہ بقرہ آیت 60۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین یعنی ملک میں فساد یعنی معاشی بگاڑ نہ پھیلاؤ۔ ملک میں فساد یعنی معاشی بگاڑ اس وقت بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان رزق کا شکر انفاق فی سبیل اللہ یعنی زکوٰۃ، رضاکارانہ صدقہ اور کول العفو کی صورت میں نہ کرے۔ چنانچہ رزق کی ناشکری کرنے والوں سے شکوہ کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ یاسین کی آیات 33 تا 35 میں فرمایا ان کے لیے ایک آیت مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے اور ان میں چشمے بہائے تاکہ وہ ان کے ثمرات یعنی پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ کام ان کے ہاتھوں کا تو نہیں کیا ہوا، پھر کیوں اناج، کھجوروں، انگوروں اور چشموں وغیرہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت ہے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور اب رزق کی ناشکری کرنے والوں کی اخروی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ حاقہ کی آیات 25 تا 30 میں فرمایا قیامت کے دن جس شخص کی کتاب یعنی نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش مجھے میرے نامہ اعمال کی کتاب نہ دی جاتی اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری موت ہی فیصلہ کن ہوتی، افسوس میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا اور میری سلطنت ختم ہو گئی۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں پھینک دو، پھر وہاں اس کو 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ بے شک یہ عظیم اللہ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج نہ تو یہاں اس کا کوئی غمخوار دوست ہے اور نہ ہی زخموں کی پیپ کے سوا کوئی کھانا ہے، اس کو نہیں کھائیں گے مگر خطا کار۔ اور اب رزق کی ناشکری کرنے والوں کی اخروی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ عبسہ کی آیات 17 تا 42 میں فرمایا قتل ہو جائے انسان
کتنا ناشکرا ہے۔ آیت ہے قتل الانسان ما اکفرہ، اسے اللہ نے کس چیز سے خلق کیا؟ نطفہ سے، پھر اس کی قدر خلق کی، پھر اس کا راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی اور قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اس سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس نے ہرگز وہ فرض پورا نہ کیا جس کا اسے امر ہوا تھا۔ کون سا فرض؟ شکر گزاری کا۔ تو انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ بے شک ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو خوب پھاڑا، پھر اس میں اناج، انگور، سبزی، زیتون، کھجور، گھنے باغیچے، میوے اور چارہ تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر اگایا۔ تو جب کان پھاڑنے والی چنگاڑ بلند ہوگی تو اس دن انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک پر ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے اور ہنستے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن خاک آلودہ ہوں گے اور ان کو سیاہی نے ڈھانکا ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ناشکر بدکار ہیں۔ آیت ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اور اب رزق کی ناشکری کرنے والوں کی اخروی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت 126 میں فرمایا، اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب، اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائیں ان کو ثمرات یعنی پھلوں کا رزق دے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو ناشکرا ہوگا اسے بھی تھوڑی سی متاع دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا کہ جو پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور اب رزق کی ناشکری کرنے والے کافروں کے لیے جہنم کا اعلان کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ یاسین کی آیات 47 تا 65 میں فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انفاق کرو اس میں سے جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے، تو جو لوگ کافر ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ اور وہ کہتے ہیں عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر ہو تم سچے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں مگر ایک دھماکے کا، جو یکا یک انہیں عین اس حالت میں پکڑ لے گا کہ جب وہ کسی دنیاوی معاملہ میں جھگڑ رہے ہوں گے، تو اس وقت نہ تو
وصیت کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو یکایک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف نکل پڑیں گے۔ چنانچہ واویلا کرتے ہوئے کافر کہیں گے، کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے اٹھا دیا؟ یہی رحمان کا وعدہ تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ نہیں ہوگی مگر ایک زور کی چیخ تو سب کافر ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کے دن نہ تو کسی نفس پر کچھ ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی جزا دی جائے گی مگر وہ جو عمل تم کرتے رہے تھے۔ بے شک اس دن اصحاب جنت مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے اور وہ کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے، اور رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اے مجرمو، آج کے دن الگ ہو جاؤ اصحاب جنت سے۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا کی عبادت یعنی اطاعت پرستش نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ صرف میری عبادت یعنی اطاعت پیشہ ورانہ ڈیوٹی کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ بے شک شیطان یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ یعنی پرستش یافتہ بنا دیا ہے۔ تو کیا اب بھی تم عقل سے کام نہ لوگے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو آج کے دن اس جہنم کا ایندھن بنو باوجود اس کے جو کفر تم کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ مہر بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے باوجود اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے۔ ان آیات کی روشنی میں یہ کافر لوگ ہیں جو قبروں میں اس وقت تک رہیں گے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، اور وہاں ان کو عذاب بھی نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن وہ اپنی خواب گاہوں یعنی قبروں سے اٹھ کر براہ راست اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہوں گے، اور پھر جہنم میں باوجود اپنے کفر کے ڈال دیے جائیں گے، جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل عذاب برزخ ہے جو غیر صالحین یعنی سماجی خدمت نہ کرنے والوں کو ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ مومنون کی آیات 99 اور 100 میں فرمایا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ اس میں وہ عمل صالح یعنی فلاحی کام کروں جنہیں ترک
کر رکھا تھا؟ ہرگز نہیں، بے شک یہ محض تمہارے کہنے کی بات ہے، اور ان کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے۔ قرآن میں یہی ایک مقام ہے کہ جہاں برزخ کا ذکر موت کے بعد کی زندگی کے حوالے سے آیا ہے۔ چنانچہ جب کوئی غیر صالح شخص یعنی عوامی فلاح کے کام نہ کرنے والا شخص مر جاتا ہے تو اس کا پہلا قیام برزخ میں ہوتا ہے، کہ جہاں وہ اپنے لطیف جسم کے ساتھ زندہ ہوتا ہے اور سزا پاتا ہے، کہ جس کی کیفیت کو قرآن نے کچھ یوں بیان فرمایا: النار یوردون علیہا غدوا و عشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ سورہ مومن آیت 46۔ آل فرعون صبح اور شام کو آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ آل فرعون کو قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں داخل کیے جانے سے پہلے صبح اور شام کو آگ کے سامنے پیش کیا جانا برزخ ہی میں ممکن ہے، اس لیے کہ ابھی اعمال تو تولے نہیں گئے کہ اہل فرعون کو جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ چنانچہ جب آل فرعون کے برزخی جسم آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو ان کے جسم جلتے نہیں، بلکہ آگ کی شدید ترین تپش محسوس کرتے ہیں، کہ جو نہایت ہی تکلیف دہ عذاب ہے۔ آل فرعون کی برزخی سزا سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حکمراں ہوتے ہوئے بھی سماجی خدمتگار یعنی سوشل ورکر نہ تھے، کہ فلاحی کاموں سے عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے۔ چنانچہ ان کی دیکھا دیکھی ملک کے دیگر امیر ترین لوگ مثلاً قارون وغیرہ بھی بخیل بن کر غیر صالح بن گئے۔ بہرحال غیر صالح یعنی سماج دشمن کی دنیا میں واپس بھیجنے کی درخواست منظور نہ ہونے پر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سزا کے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ فاطر کی آیات 36 اور 37 میں فرمایا: وہ لوگ جنہوں نے ناشکری کی، کیسے ناشکری کی؟ غیر فلاحی کام کر کے، تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ آیت ہے: والذین کفروا لہم نار جہنم۔ نہ تو ان کے بارے فیصلہ کیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ہی ان پر سے عذاب میں کچھ تخفیف کی جائے گی۔ یوں ہم جزا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ آیت ہے: کذالک نجزی کل کفور۔ جہنم میں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب،
ہم کو یہاں سے نکال کہ عمل صالح یعنی فلاحی کام کریں، خلاف اس کے جسے پہلے فلاحی کام سمجھ کر کرتے تھے۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس میں جو ذکر کرنا تھا سوچ سمجھ کر کر لیتے؟ اور تمہارے پاس نذیر یعنی آگہی دینے والا بھی تو آیا تھا، تو اب چکھو مزہ جہنم کی آگ کا، کہ یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جہنم میں جانے والے وہ انسان ہوں گے جو غیر صالح یعنی غیر فلاحی کاموں کو صالح یعنی فلاحی کام سمجھ کر کرتے تھے۔ تو کیا آج ایسا نہیں کہ مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ پرستش کرنے کے لیے معبد یعنی مسجد، امام بارگاہ، چرچ، سیناگوگ، مندر، ٹیمپل اور گردوارہ وغیرہ کی تعمیر اور ان سے منسلک رسومات کی ادائیگی پر رقم خرچ کرنے کو فلاحی کام سمجھ کر کرتے ہیں، کہ جب ان کے خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں اللہ نے انہیں پرستش کرانے کا کوئی حکم اپنی کتاب میں کبھی دیا ہی نہیں، کہ وہ پھر معبدوں یعنی پرستش گاہوں کی تعمیر اور ان سے منسلک رسومات پر اپنی رقم اور قیمتی وقت ضائع کریں۔ چنانچہ سماج دشمن، پرستش فروش، مذہبی پیشواؤں اور ان کے پرستش گزار پیروکاروں کے لیے جہنم کا اعلان کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ کہف کی آیات 103 تا 106 میں فرمایا، اے محمد کہو کہ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ خسارے والے اعمال کن کے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں گمراہ کن یعنی پرستش کرنے اور کرانے پر مبنی تھی، اور وہ سمجھتے رہے کہ بے شک وہ حسنہ یعنی بلائی والے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ کیسے کفر کیا؟ آیاتی الفاظ کے معنی پرستش سے بدل کر، اور اس طرح اس کی ملاقات سے کفر کیا، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس وجہ سے قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کے وزن کے لیے کوئی ترازو قائم نہ کریں گے۔ ان کی جزا جہنم ہے، باوجود اس کے جو انہوں نے کفر کیا، گمراہی یعنی پرستش اختیار کر کے، اور اس طرح بنا لیا میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق۔ آیت ہے، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ چنانچہ یہ آیات دنیا کے 206 ممالک میں موجود خود ساختہ 4200 مذاہب کے ان تمام پرستش فروش مذہبی پیشواؤں یعنی ملا، پیر، مفتی
ذاکر، امام، صوفی، کلندر، درویش، مجذوب، ملنگ، کتب، ابدال، پنڈت، کاہن، پجاری، سادھو، پادری، پوپ، مربی، ربی، کرنتی اور گیانی وغیرہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو مسیت اور امام بارگاہ میں نماز سے اللہ کی، سیناگوگ میں نماز بامانی مناجات و اعمال سے خدا ہاشم کی، چرچ میں بائبل سے خداوند یسوع مسیح کی، مندر اور کوول میں ویدا سے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بے جان پتھروں اور لکڑیوں کے دیوی دیوتاؤں یعنی شیوا، وشنو، برہما کی ٹیمپل میں، ٹیپیٹکا سے بدھا کی، اور گردوارے میں گرنتھ سے وائے گرو وغیرہ کی بائبس نذرانوں، چڑھاووں اور چندوں کے پرستش کرتے کراتے ہیں، اور اس طرح اپنے جاہل پیروکاروں کی پرستشوں سے مت مار کر انہیں اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ صراط مستقیم پر چل کر اپنے خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں اللہ کو پا سکیں، کہ جنہوں نے خود فرمایا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَہَىٰ، اور یہ کہ تیری کوششوں کا منتہا رب تک پہنچنا ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ ہم اس دنیا میں کیا کچھ پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے بس یہی کچھ، کیا میں تمہیں نہیں چاہیے؟ سر آپ ہی تو چاہیے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ میں بھی علامہ اقبال کے ہمنوا ہو کر اپنے اللہ سے پہلے یہ کہتا ہوں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس سے مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور پھر یہ کہتا ہوں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ اور اگر آپ بھی اپنے اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی عطا کردہ نعمت فضل کے ساتھ ساتھ رزق کا بھی انفاق کریں، کہ جس کے متعلق خود انہوں نے فرمایا قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ سورہ ابراہیم آیت 31۔ اے محمد میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو کہ صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کریں اور انفاق کریں پوشیدہ اور علانیہ اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، قبل اس کے وہ دن آ جائے جس میں نہ بے ہوگی اور نہ دوستی۔ شکریہ۔